کیا آپ نے کبھی ایسا بادشاہ دیکھا ہے جس کے لیے آسمان کے پرندے بھی سایہ بن جائیں؟ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ اللہ کے ایک عظیم نبی کا واقعہ ہے۔ سخت دھوپ تھی، زمین جل رہی تھی، مگر اچانک آسمان پر کچھ ایسا ہوا کہ ہزاروں پرندے ایک نبی کے اوپر سایہ کرنے لگے۔ یہ وہ بادشاہ تھے جن کے حکم پر ہوا چلتی تھی اور پرندے صفیں بنا لیتے تھے۔ مگر ان کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ سب کا جی ایس مغل اسلامک چینل پر۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بے مثال طاقتیں عطا فرمائی تھیں۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی اختیار عطا فرمایا تھا۔ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ان کے اشارے پر لشکر حرکت کرتا تھا اور ان کے حکم سے ہوا بھی چلتی تھی۔ مگر ان سب کے باوجود ان کے دل میں غرور نہیں تھا بلکہ عاجزی اور شکر تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ ایک طویل سفر پر نکلے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، زمین تپ رہی تھی اور گرمی اس قدر شدید تھی کہ انسان کیا جانور بھی بے چین ہو رہے تھے۔ لشکر کے لوگ تھکن محسوس کرنے لگے، مگر سب اپنے نبی کے ساتھ صبر کے ساتھ چل رہے تھے۔ اسی دوران ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ آسمان پر پرندوں کے جھنڈ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے چند پرندے آئے، پھر آہستہ آہستہ ہزاروں پرندے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو اس طرح پھیلا لیا کہ ایک سایہ سا بن گیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ پورے لشکر کے اوپر پھیل گیا، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایک خوبصورت سایہ بن گیا جس سے دھوپ کی شدت کم ہو گئی۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی۔ پرندے خود بخود ایک ترتیب میں آ کر سایہ بنا رہے تھے، گویا وہ اپنے نبی کی خدمت کر رہے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں شکر کے جذبات تھے۔ انہوں نے فرمایا، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ اگر میرا رب نہ چاہتا تو نہ یہ پرندے میرے تابع ہوتے اور نہ یہ سایہ بنتا۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے کہ جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو زمین اور آسمان کی مخلوق بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ مگر اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان غرور نہ کرے بلکہ ہر نعمت پر شکر ادا کرے۔ سفر جاری تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ایسا آئی جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ جیسے ہی لشکر قریب پہنچا، ایک چھوٹی سی چیونٹی نے اپنی قوم کو آواز دی کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی سمجھ دی کہ وہ ایک چھوٹی سی مخلوق کی بات بھی سن سکتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ کسی چیونٹی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی بھی قدر ہے اور ایک سچا انسان وہی ہے
جو کمزور کا خیال رکھے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا تو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا اگر ہدہد حاضر نہ ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا کوئی واضح دلیل پیش کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے ایک حیران کن خبر دی۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس خبر کی تحقیق کی اور پھر اس قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ بولنا اور حق بات پہنچانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ ایک پرندہ ہی کیوں نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے رب کے سامنے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ اور میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان اللہ سے جڑا رہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو۔ اور پھر وہی منظر دوبارہ یاد آتا ہے جب پرندے آسمان پر سایہ بنائے کھڑے تھے۔ وہ صرف ایک سایہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک پیغام تھا کہ جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ اپنی مخلوق کو اس کی خدمت پر لگا دیتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، مگر اگر ہم اللہ کا ساتھ دے دیں، اس کے حکم پر چلیں، اس کا شکر ادا کریں تو وہ ہمارے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل طاقت دولت یا حکومت نہیں بلکہ اللہ کا قرب ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی آج یہ عہد کریں کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی نعمتوں کو پہچانیں گے اور اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔